یہ کہانی ہے ایک چڑیل کی جس کے پاؤں الٹے ہیں۔ وہ لڑکوں کو مارتی ہے اور ان کی لاش درخت سے الٹی لٹکا دیتی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ چڑیل کون ہے۔ گجرات میں ایک 5 سال کی لڑکی بلبل کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کا شوہر اندر اس سے 40 سال بڑا تھا۔ اندر کے 2 اور بھائی بھی تھے، مہندر اور ستیا۔ ستیا اور بلبل کی ایج آلموسٹ سیم تھی۔ اب سسرال کیا ہوتا ہے، شوہر کیا ہوتا ہے، شوہر اور دیور میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی عمر تو بلبل کی تھی ہی نہیں، تو اسے اپنے شوہر سے زیادہ اپنا دیور پسند آنے لگا۔ پورا دن دونوں ساتھ میں کھیلتے جو تھے، سارا دن چھپن چھپائی، بھاگن بگائی اور رات کو ڈراؤنی کہانیاں سننا۔ ستیا اسے ہمیشہ ایک کہانی سنایا کرتا تھا، ایک الٹے پیروں والی چڑیل کی۔ وہ بلبل کو بتاتا تھا کہ ایک چڑیل ہے جس کے پاؤں الٹے ہیں اور وہ جنگل میں رات کو گھومتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، بلبل اور ستیا بڑے ہو گئے اور بلبل اور ستیا کی دوستی پیار میں بدل گئی۔ اب بلبل کو پتا تھا کہ کون اس کا شوہر ہے اور کون اس کا دیور، مگر وہ اپنے دل کو کیسے سمجھاتی۔ صرف بلبل ہی نہیں بلکہ ستیا بھی بلبل کا بہت کرتا تھا، ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ مگر پھر سب کچھ بدلنے لگا۔ بلبل کا شوہر اندر ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر بہت جیلس ہوتا تھا۔ اندر نے فیصلہ کیا کہ وہ ان دونوں کو دور کر دے گا، تو اندر نے ستیا کو باہر پڑھنے بھیج دیا۔ ستیا کے جانے کے بعد بلبل ہر وقت اداس رہنے لگی، روتی رہتی اور ہر وقت ستیا کو یاد کرتی رہتی۔ وہ تو جیسے ستیا کی یاد میں پاگل ہی ہو گئی تھی۔ اب سب کچھ اندر کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ اس نے ایک لوہے کی چھڑی لی اور بلبل کو اتنا مارا کہ اس کی ٹانگیں اور پاؤں سب ٹوٹ گئے، اور وہ بلبل کو مرتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس حویلی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک ڈاکٹر جس کا نام سدیپ تھا، اس نے بلبل کا علاج کیا۔ اسے سب سمجھ آ رہا تھا کہ بلبل پر ظلم ہوا ہے، وہ سیڑھیوں سے نہیں گری جیسا اسے بتایا گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال بیت گئے اور ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ بلبل اور ڈاکٹر سدیپ کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ بلبل اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن اسے ہر وقت ایک اسپیشل قسم کا جوتا پہننا پڑتا تھا۔ ان 5 سالوں میں اندر کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ستیا لندن تھا اور اندر کا بڑا بھائی مر چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے اسے الٹے پیروں والی چڑیل نے مارا تھا، وہی چڑیل جو رات کو شکار کرنے نکلتی ہے، اور وہی چڑیل جس کے بارے میں ستیا بلبل کو کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ اور پھر یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہر مہینے کسی نہ کسی مرد کی لاش درخت سے لٹکی ہوتی۔ سب نے اپنے دروازے بند کرنے شروع کر دیے۔ عورتیں چپ چاپ چھتوں پر جا کر رات کو چاند سے کچھ بولتی تھی، جیسے شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ تب ستیا واپس آیا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان بن چکا تھا، لیکن گاؤں میں قدم رکھتے ہی اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ وہ بلبل سے ملا جو اب حویلی سنبھال رہی تھی۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ پہلے سے کئی زیادہ خوبصورت اور کئی زیادہ پروکار مگر عجیب حد تک خاموش رہتی تھی۔ ستیا نے بلبل میں بہت کچھ عجیب دیکھا۔ وہ اب پہلے جیسی بچی نہیں رہی تھی، وہ بہت بڑی ہو گئی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ، سب کچھ بدل چکا تھا۔ ایک روز ستیا ڈاکٹر سدیپ سے ملا۔ وہ بلبل کے پاس اکثر آتا تھا، خاص طور پر اس کے پاؤں چیک کرنے۔ ستیا کو یہ سب بہت مشکوک لگتا تھا، لیکن اس وقت معاملہ اور بگڑ گیا جب ایک عورت کی خودکشی کی خبر آئی۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اسی رات اس شوہر کی لاش ملی اور انداز بھی وہی تھا، گردن مڑی ہوئی، آنکھیں باہر، جسم درخت سے لٹکا ہوا۔ ستیا بہت سے لوگوں کو لے کر اس جنگل میں گیا اس چڑیل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ویسے تو اسے چڑیل پر کوئی یقین نہیں تھا، مگر اس نے سوچا کہ اگر چڑیل نہ بھی ہوئی تو کوئی تو ہے جو اس طرح سے قتل کر رہا ہے۔ اس رات اس جنگل میں 3 مرد اور مارے گئے، اسی طرح لاش درخت پر الٹی لٹکی ہوئی۔ ستیا کا شک سدیپ پر گہرا ہو گیا۔ ستیا نے سب کو واپس بھیج دیا، مگر سدیپ کو وہی رکنے کا کہا۔ سدیپ اور ستیا کے درمیان بحث ہونے لگی۔ ستیا نے بولا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب قتل تم ہی کر رہے ہو۔
ابھی بحث چل ہی رہی تھی تبھی اچانک جنگل میں ایک سایہ دکھا۔ ستیہ نے فائر کیا اور ہر طرف آگ لگ گئی۔ دھوئیں کے بیچ ستیہ کو ایک عجیب سا سایہ نظر آیا، ایک عورت کا جو درخت پر بیٹھی تھی اور اس کے پاؤں الٹے تھے۔ ستیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ چڑیل تو بلبل تھی۔ درختوں پر آگ اتنی پھیل چکی تھی کہ اب بلبل کا ان درختوں سے باہر نکلنا ناممکن تھا۔ کسی طرح سدھیپ ستیہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، مگر بلبل وہیں جل کر مر گئی۔ یقین، درد اور پچھتاوے نے ستیہ کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ بہت رویا۔ اس نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ بلبل پر کیا بیتی۔ نہ اس رات جب ستیہ کو لندن بھیجا گیا، نہ اس رات جب بلبل کے پاؤں توڑے گئے، اور نہ ہی اس رات جب بلبل جل کر مر گئی۔ اس رات جب بلبل جل گئی، آسمان پر پھر وہی خون سا چاند نکلا اور گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ سال بعد اندر واپس آیا۔ حویلی سنسان تھی، بلبل کا کوئی نشان نہ تھا۔ رات کو اندر کی آنکھ کھلی تو سامنے بلبل کھڑی تھی، ساڑی خون آلودہ، پاؤں الٹے، مگر چہرے پر بہت سکون تھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اور اس رات وہ داستان مکمل ہوئی۔ جو بچپن میں کہانی تھی وہی جوانی میں حقیقت بن گئی۔ اس رات بلبل نے اندر کو بھی اسی طرح مارا جس طرح اس نے ان مردوں کو مارا تھا جو عورتوں پر ظلم کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور میں اس پر ویڈیو ضرور بناؤں گی۔